ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اور ہم ساری بے حیائی برائی نماز پڑھنے کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہو رہا ہے، کوئی کمی ہو رہی۔ اللہ کے کلام میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، ساتھیو، عزیزو، گزشتہ ہفتہ ہم اور آپ نے اللہ کی توفیق، اس کے فضل سے سورہ بقرہ کی فضیلت، اس کی خصوصیات اور اس کے متعلق بعض اہم باتیں سماعت کی سنی۔ اسی طرح سے پہلی آیت الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے متعلق بھی ہم اور آپ پچھلے ہفتے میں گفتگو سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ رب العالمین گفتگو اور بات ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جہاں جہاں جن قرآن کی جن صورتوں کی شروعات حروف مقطعات سے ہوئی ہیں، اس کے بعد قرآن کا ذکر ہوا ہے، اس کی بلاغت کا، اس کے اعجاز کا ذکر ہوا ہے، یا پھر ایسی باتوں کا ذکر ہوا ہے جسے وحی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے جانا ہی نہ جا سکتا ہو۔ جیسے سورہ روم میں الف لام میم غلبت الروم، روم فتح ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی۔ یہ بات وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی وجہ سے استفسار اور سوالات کی بوچھار نبی علیہ السلام سے شروع کی گئی، لیکن یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو جہاں جہاں حروف مقطعات کا ذکر ہے، اس کے ساتھ قرآن کے متعلق گفتگو ہے، یا پھر ان چیزوں کے متعلق گفتگو ہے جو وحی ہی کے ذریعے سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تین چیزوں پہ غور کیجئے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک اصل میں یہ کتاب تو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، ھذا الکتاب، یہ کتاب، ترجمہ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ نے ذالکہ کا معنی ھذا ہی بیان کیا۔ ہم نہیں کہتے وہ کتاب اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو عربی زبان کے اندر جب قریب کے اشارہ کے لیے دور کا استعمال کیا جائے تو یہ اس کی عظمت اور مقام اور مرتبے کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ آدمی، ارے کیا وہ آدمی، ذالک الرجل، وہ آدمی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دور ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کی عظمت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو ڈکلیئر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ اور عربی زبان میں عام ہے، کبھی ذالکہ کی جگہ پہ ھذا اور ھذا کی جگہ پہ ذالکہ استعمال ہوتا ہے۔ تو تفسیر یہی بیان کی گئی کہ ھذا کے معنی میں، ذالکہ ھذا کے معنی میں۔ پھر استعمال کیوں کیا گیا ذالکہ؟ اس وجہ سے بیان کیا گیا تاکہ اس کتاب کی عظمت کا، اس کے بلند مقام ہونے کا، مرتبے کا احساس لوگوں کے اندر دلایا جا سکے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا الکتاب، کتاب نہیں کہا گیا، کیا کہا؟ الکتاب، خاص کتاب۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب، لا ریب فیہ، اصل میں ایک لفظ آتا ہے شک، یہ بھی کہا جا سکتا ہے لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن شک اور ریب میں معاملہ کیا ہے کہ ریب کے اندر
جو دقت ہے، جو ڈیپ ہے، وہ شک سے زیادہ ہے، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس بارے میں شک نہیں ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ اس کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب کس کی جانب سے نازل ہے؟ اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے بیان کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر آپ کہہ لیجیے سورہ الف لام میم السجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سیم یہی بات، اور زیادہ تفصیل ہے اس میں کہ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ سارے جہان کے رب کی جانب سے ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جو اللہ، جو سارے جہان کے رب کی جانب سے ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام باتیں جو قرآن بیان کرتا اس میں کوئی شک، قرآن کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور قرآن نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر بھی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون؟ تو یہ کتاب، اس کی عظمت کی طرف اشارہ، پھر کہا گیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں پائی جائے گی مگر یہ کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے خود نازل فرمائی ہے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان کتابوں کے بارے میں بھی کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے یہ کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا تھا۔ ان کتابوں کے بارے میں جو اللہ نے خود نازل فرمائی ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی آج کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا تھا؟ صرف واحد یہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ من وعن ویسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا، اور کہیں سے بھی کوئی بھی رد و بدل موجود نہیں، ایک بھی حرف کا کوئی بھی چینجنگ اور تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی، ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی، کہ ہر لفظ محفوظ ہے اس کا سینوں میں، کہ ہر لفظ محفوظ ہے اس کا سینوں میں، یہ وہ کتاب ہے جسے دنیا مٹا نہیں سکتی۔ کتنے نسخے جلائے گئے قرآن کے، کتنے قراء کو قتل کیا گیا، کتنی کوششیں کی گئی، اس کا ڈپلیکیٹ لانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگوں نے ایسی کوشش کی کہ تورات کے اندر ترتیب اور تنسیق بہترین کر کے اس کو اپڈیٹ کر کے یہودیوں کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ تو بہت اچھا کام آپ نے کیا، بہت اچھی ترتیب آپ نے کی، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کہاں گھٹایا کہاں بڑھایا گیا۔ عیسائیوں کے پاس گئی معاملہ، لیکن جب یہی معاملہ قرآن کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، فوراً لوگ جان گئے کہ یہ آپ نے یہ آیت فلاں جگہ ایسے کی ویسے کی۔ اور الحمدللہ دیکھیں کہ کسی نہ کسی حد تک قرآن کے ساتھ یہ تعلقات بھی برقرار۔ کتنے ایسے حفاظ ہیں جو من البدایہ للنہایہ الف لام میم سے شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے تو من الجنۃ والناس تک پڑھتے چلے جاتے ہیں، کوئی خطا اور غلطی نہیں پاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر نسخے جلا دیے جائیں تو قرآن ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی
حفاظت کی ذمہ داری ہر اعتبار سے لے رکھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کے مضامین میں کوئی شک ہے، نہ اس کے میٹیریلز میں کوئی شک ہے، نہ اس کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے، کسی چیز میں کوئی شک ہے۔ کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے کہ یہ آیت فلاں سے ٹکرا رہی ہے، تو اس میں ہماری سمجھ کا فطور ہوتا ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے، یا تفاسیر ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سے یہ آیت کیا ہے، ٹکرا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن ہی کی ایسی خصوصیت ہے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک مصنف اور رائٹر جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ خود بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا پرنسپل بنائے ہیں، کیا اصول بنائے، کیا ضابطے بنائے ہیں۔ پریفیس میں، مقدمے میں اس نے اصول لکھا، ضابطہ لکھا، رولز لکھے، اور پتہ یہ چلا کتاب ختم ہونے سے پہلے وہ خود اپنے رولز کو فالو کرنا بھول جاتا ہے، کیونکہ انسان کی صفت ہے، انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ بھولنے کا عادی ہے، آج جو کچھ کہتا ہے کل اسے بھول جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں ایسا کچھ نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، اس کی لوگ قرآن میں ریفلیکشن کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 52، کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نازل کیا گیا ہوتا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نازل کیا گیا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ کیا ہے، اختلاف، بہت زیادہ اختلاف ہوتا، لیکن کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اللہ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ سے سنا گیا ہے، اسی لیے قرآن اللہ کا کلام، اسے مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ پہلے ہی درس میں بات واضح کی گئی کہ قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ایک طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ انسان کا اللہ سے قربت کا بہت اہم راستہ ہے کہ جب وہ چاہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے، بات کرے، قرآن کے اوراق کو کھولے، قرآن کی آیات کو کھولے اور اسے پڑھنا شروع کر دے، اسے محسوس ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ہدی للمتقین، اصل میں ہونا چاہیے تھا ہادی للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے یہ کتاب، لیکن اس میں فاعل کی جگہ پہ مصدر استعمال کیا گیا تاکہ کنٹینیوٹی اس میں رہے، کیونکہ ایک آدمی کبھی ہدایت دے، کبھی ہو سکتا نہ دے، کبھی راستہ بتائے کبھی نہ بتائے، تو مصدر استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدی للمتقین سراپا گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، کن لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ آسان لفظوں میں متقی کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر پر، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرنے والے ہوں، اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانے والے ہوں، انہیں کو متقی کہا جاتا ہے۔ انہیں کو کیا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے۔ آسان تعریف جو آپ کو یاد رہ سکتی ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے بجا لائیں، اور جس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ اس سے رک جائیں، تو آپ کیا ہے؟ متقی ہو جائیں گے۔ تو ہدی للمتقین، ڈرنے والے بندوں کے لیے، متقیوں کے لیے سراپا گائیڈنس ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، وہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ صرف متقیوں کے لیے گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ ٹکراؤ تو ہو گیا یہیں پر کہ نہیں ہو گیا ٹکراؤ؟ سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت میں کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری آیت میں کہا سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں صحیح کیا ہے؟ دونوں صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل ہدایت سارے لوگوں کے لیے، اصل کیا ہے؟ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہی قرآن کا مقصود ہے، یہی قرآن کا مقصد ہے، قرآن کے نزول کا یہی سبب ہے کہ سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، لیکن صرف متقی لوگ ہی اس سے
ہدایت حاصل کر پاتے ہیں. صرف متقی لوگ ہی اس سے ہدایت حاصل کر پاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعات دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی. تو سب کے لیے ہے کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے؟ پر یہ نعمت ملتی کن کو ہے؟ جو پڑھتے ہیں ان کو ملتی ہے، لیکن منع تو نہیں ہے. تو سب کے لیے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی آپ پڑھیں گے تو روکا گیا نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے، فلاں نہیں پڑھ سکتا. سب کے لیے ہے، لیکن پاتے کون ہیں؟ جو پڑھیں گے. قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس سے پاتے کون لوگ ہیں؟ صرف متقی لوگ. جو پڑھے گا ہی نہیں، سمجھے گا ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کرے گا، اسی ہدایت کہاں ملے گی؟ اسی لیے یاد رکھیے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ متقی نہیں ہیں. یہ مطلب ہوا نا. جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں سمجھتے ہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، متقی. اس کتاب کے بغیر آدمی متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ تقویٰ کا اصل معیار یہ کتاب ہے. یہی تو آپ کو زندگی کا روٹ اور اس کی لائن بتاتی ہے کہ کیسے آپ کو گزارنا ہے زندگی. تو جو لوگ قرآن سے قریب نہیں ہیں انہیں متقی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ جس سماج اور معاشرے کا حصہ ہیں وہاں جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اتفاق یا ہماری سوء قسمت کہ ہم جس معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ ہیں اس سوسائٹی اور سماج میں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ لوگ بہت پہنچے ہوئے ولی ہو جاتے ہیں. اور ولی کی ڈیفینیشن اور تعریف بھی ان کے ہاں الگ ہوتی ہے. یہ کبھی کبھار جو یہ کمنٹ آ جاتے ہیں بیچ بیچ میں، اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم انہیں لوگوں کو سمجھائیں، روکیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت کوٹ کر کے بس اتنا ہی اپنے مقصد کی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ جتنے ہیں سب یہی آیت کوٹ کرتے ہیں. اور اللہ جب دوسری آیت اسی کی بعد والی آیت میں اللہ جب اس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے کہ متقی کون ہے، اسے نہیں کوٹ کیا جاتا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. متقی کون ہے؟ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، وہ متقی. اسے نہیں بیان کیا جاتا. اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر اللہ کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو جو لوگ قرآن سے دور ہیں وہ متقی نہیں ہو سکتے. اور دونوں آیت میں فرق یہی ہے کہ ہدایت سب کے لیے ہے. اصل یہی ہے کہ قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس سے کون لوگ ہدایت پاتے ہیں؟ صرف اور صرف متقی لوگ. جو متقی نہیں وہ ہدایت نہیں پا پاتے. ذالک الکتاب میں الکتاب سے بغیر کسی اختلاف کے، امام ابن حاتم نے لکھا ہے کہ بغیر کسی اختلاف کے اس سے مراد قرآن ہے. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ القرآن. اس میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، متقیوں کی صفات اور کوالٹیز بیان کی. اب دیکھیے اس پہ کھرا اترنے کی کوشش کیجیے کہ ہم اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. کہا الذین یؤمنون بالغیب. یہاں سے تعریف بیان کی جا رہی ہے، ایک ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے، ایک صفات اور کوالٹی بیان کی جا رہی ہے متقی بندوں کی. کہا الذین یؤمنون بالغیب. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ غیب پر. پہلی صفت کیا ہے ایمان والوں کی؟ غیب پر ایمان رکھنا. کیونکہ غیب پر ایمان اگر آپ کا کمزور ہوا تو باقی چیزوں پر ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہو پائے. اور ہماری اپنی شریعت کے اندر، ہمارے اپنے دین کے اندر ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑا میٹیریل شریعت کا اور دین کا کیا ہے؟ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ غیب سے تعلق رکھتا ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ کل ما غاب عن اللہ. ہر وہ چیز جو انسان سے اوجھل ہو وہ کیا ہے؟ غیب ہے. قیامت ہم نہیں دیکھیں ہمارے لیے غیب ہے. جنت و جہنم نہیں دیکھا ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. کہ نہیں غیب ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے غیب ہے. جو چیز انسان سے اوجھل ہو کیا ہے؟ وہ غیب ہے. اور اسی لیے عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ہے. غیب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ، کوئی دوسرا نہیں. عالم الغیب
فلا يظهر على غیبه احد. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ دوسروں کے اندر یہ صفت اور دوسروں کو عالم الغیب کہتے ہیں، کیا قرآن کی آیات اس سے گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی؟ دیکھیں کتنی سری آیت ہے سورہ جن کی. عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع اور انفارم نہیں کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا اللہ غیب. الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جن کو چاہے غیب کی چیز بتا دے بس. اور جب اللہ بتا دے کسی کو تو غیب نہیں رہ جاتا، کیونکہ غیب کی تعریف میں یہ ہے کہ کوئی بھی جاننے والا نہ. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ عالم الغیب کہتے ہیں، تمام چیزوں کے علاوہ آپ دیکھیں لاجیکلی کس نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کے ذریعے سے بتایا؟ تو جبریل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو عالم الغیب جبریل علیہ السلام ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے بواسطہ جبریل بتایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو جبریل علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو جبریل بھی عالم الغیب ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ بھی عالم الغیب ہو گئے. ہمیں بھی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں معلوم ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں معلوم ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم ایمان اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں. مہدی آئیں گے، ایمان اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں. دجال نکلے گا، یقین کے ساتھ کہتے ہیں. یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ہوا ہی نہیں ابھی. عورتیں کپڑے پہن کر کے ننگے ہوں گی، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں. خاص خاص لوگوں سے سلام کیا جائے، ہم یقین کے ساتھ. سب غیب ہے جو ہوئی نہیں ابھی. دجال ساری دنیا میں داخل ہو سکے گا سوائے مکہ مدینہ کے، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں. یہ سب غیب ہے، ہوا ہی نہیں، لیکن ہمیں علم ہے تو ہم عالم الغیب ہو گئے. غیب کی تعریف میں یہی ہے کہ بندوں میں سے کوئی بھی اس پر مطلع نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو. اس لیے صفت اللہ کی ہے، کسی اور میں تلاش نہ کریں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ. سورہ اعراف دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجیے. اللہ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے کہ میرے بندوں میں ایسے نہنجار بندے پیدا ہوں گے جو میرے پیغمبر ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی زندگی میں آپ سے کہلوا دیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی ذرہ برابر نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اور اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور مجھے کوئی برائی چھوتی نہیں، ٹچ نہیں. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. پھر میری پوزیشن کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں ڈرانے والا ہوں اور ایمان لانے والی قوم پر کو خوشخبری دینے والا. اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ جو قرہ کو لینے کے لیے آئے ہیں جا کر کے قتل کر دیں گے، آپ بھیجتے؟ لیکن نہیں، وہ قرآن اور حدیث کے غلط معنی اور مفہوم بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ خوبی کیا ہے تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی. بہرحال الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز جو غیب پر ایمان رکھتے. غیب کیا؟ اللہ کو ہم نے دیکھا، ملائکہ کو، فرشتوں کو، رسولوں کو، غیب. کتاب، بہت ساری کتابوں کو نہیں جی. قیامت کے دن، آخرت، تمام کتابوں کی. جو ایمان بالغیب ہے، ارکان ستہ ہے، تمام چیزوں پر ایمان، سب کا تعلق غیب سے. تو الذین یؤمنون بالغیب، مومن متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا. قیام، نماز پڑھنا، تو اب آپ میں اس میں کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھ لیا، اس نے توجہ نہیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں، واجبات، اس نے کہا نماز پڑھ لیا. کوئی آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور 2-4 لقمہ کھا لیا، تب بھی کہیں گے اس نے کھا لیا. سکون اور اطمینان سے کھائے نہ کھائے الگ بات. کچھ بھی آدمی پہن کر آ گیا تو اس نے کہا کہ کپڑا پہن لیا گیا،
لیکن اس کا حق جو ہوتا ہے وہ ادا نہیں. قیام میں یہ چیز ہے کہ آدمی نماز کو اس کے اوقات پہ، اس کے ارکان کے ساتھ، شروط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ جو مطلوب ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ویسے اگر نماز ادا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری ذریت اور اہل اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر بعد میں وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. سعید بن مسیب اور دیگر مفسرین کہتے ہیں نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، نماز کو نماز کے طریقے پہ نہ پڑھنا کہ نماز کو ضائع اور برباد کر دینا. تو جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ کا ہے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ہر دم جماعت چھٹی ہوئی ہے، رکعتیں چھٹی ہوئی ہیں، نماز میں آپ ہے، دل توجہ کہیں اور ہے، ارکان چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں، رکوع اور سجدہ برابر نہیں ہو رہا ہے، آپ نماز تو پڑھ لے رہے ہیں، نماز قائم کرنے والے آپ نہیں بن پا رہے. اور جو نماز کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو نہیں مل پا رہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی. قرآن بیان کرتا ہے اور ہم ساری بے حیائی برائی نماز پڑھنے کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہو رہا ہے، کوئی کمی ہو رہی. اللہ کے کلام میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے نبی مجھ سے خطا اور غلطی ہو گئی، پاک کر دیجیے. آپ نے توجہ نہیں کیا، اگنور کیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا معمولی چیز تھی. صحابہ چھوٹے گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے تھے، چھوٹے گناہوں کو کیا ہے بہت بڑا سمجھتے تھے. نماز پڑھ لی، پھر آ کر نماز پڑھ لی، کیونکہ یہ نماز جو ہے اس گناہ کو کیا ہے، الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں، ختم کر دو. السیئات الحسنات تمحوها، اگر انسان سے خطا اور غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے، نیکی کا کام کر لیں، وہ برائی کیا ہے ختم ہو جاتی، مٹا دی جاتی ہے. تو وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ بہت سارے لوگ جو میرا مال کیے رہتے ہیں، وہ اس آیت پہ غور کریں. مال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ آتوہم من مال الذی آتاکم، اس مال تو میں نے تمہیں دے رکھا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں روزیاں دے رکھی ہیں وہ اس میں سے کیا ہے خرچ کرتے ہیں. مال دینے والا کون ہے؟ آپ لوگ تو یہ کہیں گے میرا کفیل، میرا مینیجر. اصل مال دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور جب اللہ یہ کہے کہ خرچ کرو تو اس میں انسان کو بخیلی نہیں کرنی چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور من تبعیدیہ، پورا مال مت دے دو. ایسا نہیں کہ جتنا کما کے لائے دن بھر میں 100 ریال پائے، 20 بچوں کو چھوڑ کر کے پورا غریبوں کو دیجیے. یہ نہیں کہا، من تبعیدیہ، بعض مال کا بعض حصہ کیا ہے غریبوں کو دے دو، جو ضرورت مند ان کو دے دو. اور بعض لوگوں نے رزق سے مراد تمام چیزیں، علم، ہنر، تمام چیزیں دی ہیں کہ جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرو. علم ہے تو علم خرچ کرو، مال ہے تو مال خرچ کرو، اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں تو وہ خرچ کرو. والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں روزیاں دے رکھی ہیں اس میں سے وہ کیا ہے خرچ کرتے ہیں. دو چیزیں بڑی عظیم ہیں، ایک نماز صلاۃ جو اللہ سے قریب ہونے کا بہت اہم ذریعہ ہے، اور دوسری زکوٰۃ جو بندوں سے قریب ہونے کا بہت اہم ذریعہ ہے. یہ دونوں بڑی عظیم عبادت ہے. اسی لیے قرآن میں اکثر مقامات پر آپ کیا پائیں گے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے، ساتھ میں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آیات قرآن میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. 3 آیات نزلت مقرونہ، 3 آیات آپس میں ملی ہوئی نازل ہوئی ہیں.
ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے زکوٰۃ اور صلاح. اگر آدمی صلاح پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کی صلاح بھی قبول نہیں ہوگی. زکوٰۃ دیتا ہے صلاح نہیں پڑھتا تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. ایسے انشکرنی والوالدی، آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا اپنے والدین کا نہیں کرتا ہے تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں ہوگا، اللہ کا بھی شکر ادا نہیں ہوگا. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور کیا ہے ان کی خوبیاں، ان کی کوالٹیز؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن کی شکل میں، سنہ کی شکل میں، تمام چیزوں پر جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، سب پر ایمان. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، کیونکہ آپ پر نازل صرف قرآن نہیں کیا گیا، آپ پر نازل سنتیں بھی کی گئی، حدیث بھی کی گئی. اور یہی علم اگر نہیں ہوگا تو جگہ جگہ ٹھوکر کھائیں گے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا اسی کے مثل کیا ہے؟ سنت دی گئی. دونوں وحی ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بات کرتے ہیں، آپ اسی وقت بولتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کی جاتی ہے. تو جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، قرآن ہو یا سننا. کتنی ایسی چیزیں جو قرآن میں ذکر نہیں پر ایمان ہمارا ہے کہ نہیں؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں، ہمارا ایمان اس پر ہے. شراب آدمی اگر پیتا ہے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے، قرآن میں ذکر نہیں. زنا کرتا ہے تو سنسار کرنے والی سزا قرآن میں نہیں، سب پر ہمارا ایمان اور یقین. قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو اگر چوری کرے تو، کتنی چوری کرے، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے یہ ذکر نہیں. تفصیلات احادیث میں، سب پر ہمارا ایمان موجود ہے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی. جیسے تورات پر ایمان ہے، زبور پر ایمان ہے، انجیل پر ایمان ہے، صحف ابراہیم پر، صحف موسیٰ پر، اور بہت ساری چیزوں پر جو بیان کی گئی. ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہمیں پابند نہیں کیا گیا ہے کہ ہم تورات پر، اس کے میٹیریل پر عمل کریں. ایمان اس بات پر لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی اور اس میں خرد برد کیا گیا ہے. کوئی آدمی لے کر آئے گا کہ یہ تورات ہے، یہ تورات کی آیت ہے، لا تصدقوا ولا تکذبوا، ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ یہ کہیں گے کہ ہاں یہی وہ آیت ہے، نہ جھٹلائیں گے کہ یہ آیت نہیں. لیکن ایسے مومن ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں فلاں فلاں انبیاء پر نازل فرمائی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ بہت اہم چیز ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، کیونکہ اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات کہی جاتی ہے اور کہتا رہتا ہوں کہ آخرت پر اگر ایمان آپ کا کمزور ہوگا تو آپ دنیا کے اندر عیش کی زندگی نہیں گزار پائیں گے. اگر آخرت پر آپ کا ایمان کمزور ہوگا تو دنیا کے اندر عیش کی زندگی، عیش سے مراد وہ عیش نہیں جس کو آپ عیش سمجھتے ہیں، جس میں ٹینشن نہ ہو، فکر نہ ہو، اللہ پر پورا توکل اور اعتماد ہو، کسی کا مال ہڑپ نہیں کریں گے، آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیں گے نہیں، کیونکہ آخرت ہر دم ہر لمحہ کیا یہاں یہ لے رہے ہیں، قیامت کے دن مجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. دنیا کے اندر ہی معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت میں مرنے سے لے کر کے تمام چیزیں، حساب کتاب، قیامت کا دن، قبر کے اندر عذاب اور ثواب، میزان، ترازو، حوض کوثر، پل صراط، جنت و جہنم، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ آخرت میں شامل. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر کیا ہے؟
مکمل ایمان اور یقین رکھنے والے. یقین کہتے ہیں کہ جہاں پر شک کی گنجائش نہ ہو. جہاں یقین ہے وہاں شک نہیں. کہ یقین ہے آخرت پر یعنی وہاں کوئی شک نہیں. مرنے پر یقین ہے, قبر کے اندر سوال و جواب پر یقین ہے, عذاب اور ثواب پر یقین ہے, قیامت کے دن حساب و کتاب پر یقین ہے. تو ان تمام چیزوں پر کیا ہے, آدمی بالکل دل کی عطا گہرائیوں سے مطمئن ہے کہ اسے مرنا, حساب و کتاب دینا اور ساری کی ساری. وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت پر کیا ہے وہ یقین رکھنے والے. یہ صفات اور کوالٹیز بیان کی گئی. اب اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, ہم ہے کہ نہیں اس میں یہ ہمیں طے کرنا ہے. اگر دیکھا جائے تو تمام صفات میں کہیں نہ کہیں نقص ہمارے اندر ہے. چاہے قیام الصلاح ہو, اقامت الصلاح ہو, وہاں بھی پرابلم ہے. چاہے انفاق ہو, وہاں بھی پرابلم ہے. چاہے ایمان بالغیب ہو, وہاں بھی پرابلم ہے. چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیزیں نازل کی گئی وہاں معاملہ ہو, یا اس سے پہلے کا معاملہ ہو, یا آخرت یقین, سب جگہوں پر ہمارے پاس کیا ہے, نقص موجود ہے یقینی طور پر, اور ظاہر و باہر ہے الا ماشاء اللہ. اس لیے اس کو درست اور صحیح کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز اور صفات پائی جاتی ہیں, یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے, نور پر ہے, روشنی پر. واولئک هم المفلحون, مفلحون ہی ہے نا, اور یہی لوگ کیا ہیں, فلاح اور کامیابی پانے والے. دو مرتبہ اولئک علی ھدی من ربہم, یہ کافی تھا. وهم المفلحون, اور یہی کامیاب ہونے والے. کہا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے کیا ہے, ہدایت پر ہے, روشنی پر ہے, نور پر ہے. واولئک هم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کوالٹیز اور پھر ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے کہ جو ان کوالٹیز سے, صفات سے آراستہ پیراستہ ہوں گے, یہی لوگ کیا ہے, کامیابی پر ہے, یہی لوگ اللہ کے راستے پر ہیں, یہی لوگ ہدایت پر. باقی لوگ کیا ہے, جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جا رہی ہیں, وہ اپنے آپ کو کیا ہے, بھٹکا ہوا شمار کرے. اب اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفات اور ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں, اور اس کے بعد 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا, جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہمارے سامنے آئیں گے. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو تیزی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. بتایا گیا کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو آسان لفظ میں سمجھنے, نماز کو ویسے ہی پڑھنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے, تو نماز قائم کرنے والے ہوں گے. اگر آپ ویسے نہیں پڑھتے ہیں تو آپ نماز قائم کرنے والے نہیں ہوں گے. جیسے آپ سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ نماز قائم کرنے والے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس طرح کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. کہیں بھی پڑھیں, گھر پہ پڑھیں, کیونکہ عورتوں کے لیے کیا ہے, یس گھر میں پڑھنا افضل ہے. عورتوں کی نماز کہاں زیادہ ثواب ملتا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں غور کر لیجیے, اور بار بار کہی بھی جاتی ہیں اور کہنے کا حق ہے. ایسے سنتوں کے متعلق بات کی گئی, اور بھی بات کی جاتی ہے. اگر آدمی حرم میں ہے نا, حرم کے بغل میں اس کا گھر ہے, اور وہ سنت حرم میں پڑھتا ہے, اور دوسرا شخص مسجد میں سنت پڑھتا ہے, گھر میں پڑھتا ہے, تو جو گھر میں پڑھتا ہے وہ 1,00,000+ پائے گا. نہیں سکتا ہے نا. مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے, کوئی بھی نماز ہو کتنا ہے, 1,00,000. اور مسجد نبی میں 1,000. اگر کوئی آدمی سنت اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور اس کا گھر مسجد حرام کے بالکل بغل میں, مسجد نبی کے بالکل بغل میں, تو 1,00,000+ پائے گا, 1,000+ پائے گا. اور جو سنت مسجد حرام میں آ کے پڑھے گا, مسجد نبی میں آ کے پڑھے گا, وہ صرف 1,000 پائے گا. کون فائدے میں ہے؟ تھوڑا دور ہو جی, گھر تھوڑا دور ہو, کوئی مسئلہ نہیں. کیوں ایسا؟
یہ بات کس نے بیان فرمائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. کن لوگوں کے درمیان بیان فرمائی ہے؟ صحابہ کے درمیان. ان کے گھر کہاں تھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی آدمی حرم میں پڑھتا ہے نوافل سنتیں تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بیان کیا گیا. گھر میں پڑھتا ہے تو پلس ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. آدمی کی گھر میں نماز جو ہے وہ زیادہ افضل ہے, اور افضل تبھی ہوگی جب مسجد سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا. ایسے ہی ایک اور بات کلیئر کر دیں عورتوں کے متعلق, کیونکہ بہت ساری عورتیں جاتی ہیں حج عمرے کے لیے تو پریشان رہتی ہیں, اور اس میں دھکی دھکا وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے, اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم حرم میں نماز نہیں پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب کیا ہے, مس ہو جائے گا. شاید آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہو ایسا. عورتوں کی نماز کہاں افضل ہے؟ کون سی نماز, سنت یا فرض؟ عورتوں کی نماز کہاں افضل ہے؟ گھر میں. سنت یا فرض؟ سنت تو ہے ہی, فرض بھی کہاں بہتر ہے؟ یہ بات آپ نے کہاں بیان فرمائی تھی؟ یہ بات آپ نے کہاں بیان فرمائی تھی؟ مسجد نبی میں بیان فرمائی نا. وہاں صحابیات تھی کہ نہیں تھی؟ وہیں آپ نے کہا تھا نا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, اور ان کا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر. اگر کوئی عورت مسجد نبوی میں آ کے نماز ادا کرتی ہے اور دوسری عورت گھر میں نماز ادا کرتی ہے تو گھر میں نماز ادا کرنے والی عورت مسجد میں نماز پڑھنے والی عورت کے مقابلے میں پلس پائے گی. نہیں سن رہے نا؟ خیر اور بہتر کب ہوگا؟ جب مسجد سے زیادہ ملے گا. تمہاری بعض خواتین جو بیچاری بہت پریشان رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اگر مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھے, ہوٹل میں پڑھ لیے یا کمرے میں پڑھ لیے, گھر میں پڑھ لیے تو 1 لاکھ کا ثواب مس ہو گیا, وہ مایوس نہ ہو. دینے والا اللہ رب العالمین, بیان کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل 2 ٹوک الفاظ میں وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, کیونکہ آپ لوگ بھی چونکہ یہی رہتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں, اور عورتیں بھی پریشان کرتی ہیں آپ کو. بس اوقات بچوں کا معاملہ ہوتا ہے, کہاں چھوڑ کر جائیں یہ وہ, اور یہ ثواب مس ہو گیا, بچوں کی وجہ سے یہ ضائع ہو گیا, وہ ضائع ہو گیا. کچھ نہیں ضائع ہوا. اجازت ہے کہ عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں, روکا نہیں جائے گا انہیں, لیکن گھر ان کے لیے زیادہ ثواب والا ہے. تو اگر کوئی عورت مسجد حرام میں نماز پڑھتی ہے اور دوسری خاتون ہوٹل میں نماز پڑھتی ہے تو خاتون جو ہوٹل میں نماز پڑھتی ہے وہ زیادہ اجر و ثواب پائے گی. سمجھ لیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت مکہ مدینے آئی ہے, دوسرے ملکوں سے آئی ہے, وہاں رہنے والی نہیں ہے تو اس کو داخل نہ ہونے دیا جائے, یہ نہیں کہا جاتا. یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس بات پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. بلا شبہ جائے حرم کے اندر, اگر معقول انتظام ہے ساری کی ساری چیزیں وہاں جائے, لیکن جیسے کبھی کبھار دھکی دھکا ہوتا ہے حرم میں, دیکھتے ہی ہوں گے خاص طور سے مکہ کے اندر, کعبہ کے اندر, جہاں لائن جہاں سمجھ میں آیا وہاں کھڑی ہو گئی, مردوں اور عورتوں کی لائن ایک ساتھ لگی ہوئی. اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ ایک ہی صف میں مرد اور عورت کھڑے ہو, ایسی عورت کے لیے بہتر یہ گھر میں نماز پڑھے گی. یہ تو بڑا جرم ہو رہا ہے ایک ثواب کو پانے کے لیے. بہرحال سیرت پہ چلتے ہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا کیا؟